دوسری چیز ہے جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت بیان کی، وہ ہے رمضان کے رات کا قیام۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رمضان کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے مسجد میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جماعت سے نماز پڑھائی۔ نبی علیہ السلام تہجد کی نماز کبھی مسجد میں آ کے جماعت سے لوگوں کو نہیں پڑھایا کرتے تھے، گھر میں تنہائی میں پڑھتے، کوئی اپنے طور پہ شامل ہو جاتا، دو چار ایک آدھ تو ہو جاتا، ایسے اعلان نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا دیکھی لوگ آنا شروع ہوئے، مرد بھی خواتین بھی۔ اگلے دن دوبارہ تشریف لائے تو پہلے سے بڑا مجمع، تیسرے دن دوبارہ تشریف لائے تو مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، بہت زیادہ جم غفیر، کیونکہ صحابہ کرام عبادت پر بڑے حریص تھے۔ ہمارے ہاں پہلے دن تو ڈبل مجمع ہوتا ہے، دوسرے تیسرے دن غائب۔ پہلے دن تو میں نے بتایا نا چکھنے کے لیے آتے ہیں، دیکھیں کیسا لگ رہا ہے، گھٹنے افورڈ کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے۔ صحابہ کرام کی حرص روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ نماز تم پہ فرض نہ کر دی جائے، اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کو ترک کر دیا، اور ترک کرنے کی حکمت بیان کر دی کہ یہ منسوخ نہیں کر رہا میں، یہ جو تراویح کی نماز ہے یہ میں منسوخ نہیں کر رہا، یہ میں ایک وقتی حکمت کی وجہ سے ترک کر رہا ہوں، کیونکہ تمہاری اس حرص کو دیکھ کر بعد والے لوگ اسے فرض سمجھیں گے، اور جب فرض ہو جائے گی تو 20 رکعتیں جن کے لیے 5 نمازیں پڑھنا مشکل ہو گئے گے، لو 5 پڑھی نہیں جا رہی، 20 اور لگا دیں۔ تو اللہ کے نبی نے امت پر شفقت اور رحمت کی وجہ سے 3-4 دن اس نماز کو پڑھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا۔ لیکن صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے طرز عمل سے سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی اس سنت کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، صرف اس لیے ترک کر رہے ہیں کہ فرض نہ ہو جائے، لہذا صحابہ کرام نے مسجدوں میں امام کی قدم میں اس نماز کو زندہ کیا۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ جسے جو حافظ آتا وہ اس کے پیچھے شروع کر دے، کیونکہ سارے صحابہ حافظ نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک اور حضرت عمر کے دور تک تراویح اسی طرح پڑھی جاتی رہی ہے، ایک مسجد میں ایک وقت میں کئی جماعتیں، جسے جو قاری پسند ہے، جس کی آواز پسند، جس کا لب و لہجہ پسند، کہتا چل بھائی آگے ہو جا، بسم اللہ کر، اور وہ شروع کرتے۔ اور سحری کے وقت تک تراویح کی نماز چلتی تھی۔ میں نے جیسے عرض کیا نا، صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ رمضان کا مہینہ 4 عبادتوں کے لیے، تو اس کے لیے وقت تو نکالنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور حکومت میں مسجد نبوی تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں کھڑے ہیں، کچھ ادھر کھڑے ہیں، کچھ ادھر کھڑے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے تو قرآن کو ٹکڑوں کی شکل میں تقسیم کر دیا ہے، میں ان تمام کو ایک امام پہ جمع کروں گا، ایک امام کے پیچھے پڑھیں گے۔ یہ بات خوب یاد رکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بدعت سے بے پناہ نفرت کیا کرتے تھے۔ اگر یہ عمل بدعت ہوتا، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک امام پر کبھی ان کو جمع نہیں فرماتے۔ یہ تہجد میں جماعت یہ مقصود نہیں ہے۔ حضرت عمر نبی کا عمل چونکہ دیکھ چکے تھے کہ نبی نے جماعت سے پڑھوائی ہے، اس لیے حضرت عمر نے اس کو ایک امام کی قدم میں تمام لوگوں کو جمع کیا۔ وہ دن اور آج کا دن 1400 سال گزر گئے۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت عمر نے جب یہ سنت زندہ کی تو حضرت عمر کے اس عمل پر کسی ایک صحابی نے ذرہ برابر بھی اعتراض یا اشکال نہیں کیا۔ اگر یہ عمل بدعت ہوتا تو صحابہ کرام چھوڑتے نہیں۔ صحابہ کرام نے بہت سارے مواقع پر حضرت عمر سے اختلاف کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی لگائی کہ لوگ ایک سفر میں حج اور عمرہ ایک ساتھ نہیں کریں گے، اس کی کچھ حکمت تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے یہ کیا ہے۔ کسی صحابی نے کہا آپ کے والد تو منع کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا امر ابی نتبع ام امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے باپ کے پیچھے چلوں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلوں؟ تو اپنے والد کی بات بھی رد کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ ممبر پہ پابندی لگائی
دیکھا کہ لوگ مہر بہت زیادہ، لڑکی والے بہت مہر رکھ رہے ہیں. حضرت عمر نے پابندی لگائی کہ میں مہر کی حدود متعین کروں گا، اس سے زیادہ کوئی مہر نہیں رکھ سکتا. ایک عورت کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اے امیر المومنین، اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم میں سے کسی نے اپنی بیوی کو سونے کا پہاڑ یا بہت بڑا سونے کا ڈھیر مہر کے طور پر دیا ہے تو بھی طلاق کے بعد واپس نہیں لے سکتے. تو اللہ تو مہر میں سونے اور چاندی کے ڈھیروں کو ذکر کر رہا ہے، آپ کیسے پابندی لگا سکتے ہیں؟ حضرت عمر ایسے گھبرا گئے اور بڑی تعریف کی کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ عمر سے اگر غلطی ہوتی ہے تو وہ اس غلطی کو سیدھا کر دیتے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ صحابہ کرام اس کو قبول کر لیں. تمام کے تمام صحابہ نے اس کو دل و جان سے قبول کیا، اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل زمین کے حاکم تھے. ان تمام مسجدوں میں، مسجد نبوی سے یہ عمل شروع ہو کر پوری روئے زمین پر جتنے بھی اس وقت مسلمانوں کی مساجد تھیں، ان تمام نے حضرت عمر کی اتباع کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع کرتے ہوئے تمام مسجدوں میں رمضان میں تراویح کا انعقاد کیا گیا. وہ دن اور آج کا دن مسجد نبوی کے ایک بہت بڑے عالم ہیں شیخ عطیہ سالم، مدینہ یونیورسٹی کے بہت بڑے عہدیدار بھی ہیں. وہاں سعودی عرب میں اس بات پر بحث شروع کی کہ مسجد حرام سے 20 رکعت تراویح کو ختم کر کے 8 رکعت پہ لایا جائے. تو مسجد نبوی مدینہ یونیورسٹی کے ایک عالم ہیں بہت بڑے، انہوں نے کتاب لکھی، اتنی موٹی کتاب ہے. انہوں نے کتاب لکھی اور اس میں یہ ثابت کیا کہ عمر ابن خطاب کے دور سے مسجد حرام اور مسجد نبوی میں آج تک ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا جس میں 20 رکعت سے 1 رکعت کم بھی نماز ہوئی ہو، 1 رکعت کم بھی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں 1400 سال سے ایک بدعت ہو رہی ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے. اگر اللہ کا گھر میں ہی 1400 سال سے بدعت ہوتی چلی آ رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پر انسان اعتماد کرے؟ یہ تو ممکن ہے ایک وقت میں بدعت ہو لیکن اللہ اس کو ختم کر دے. 1400 سال سے 20 رکعتیں ہوتی چلی آ رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ جو 20 رکعت تراویح کو سنت کہتے ہیں، اس کی آپ کے پاس کیا دلیل؟ تو فرمایا کہ میں عمر ابن خطاب کو بدعتی نہیں سمجھتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 20 رکعت تراویح کے ساتھ ساتھ 16 رکعتیں مزید قیام اللیل کے بھی قائل ہیں، مزید اضافے کی کمی کے قائل کوئی بھی نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ 20 رکعت تراویح کو سنت کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا میں نے مکہ میں، امام شافعی چونکہ مکہ میں بہت رہے ہیں، فرمایا میں نے مکہ میں کسی جگہ پر 20 رکعت سے کم نماز پڑھتا ہوا کسی کو نہیں پایا. یہ اسلاف کے دور کی باتیں ہیں. تو اس وقت پوری امت کیسے گمراہی میں جمع ہو گئی اگر یہ بدعت ہوتی؟ تو ہماری مسجد الفلاحیہ میں بھی انشاءاللہ کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی؟ بولو بھائی. 20. جو حضرات 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں وہ اگر اس بنیاد پہ جاتے ہیں کہ 8 رکعتیں سنت ہے 20 سنت نہیں ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ یہ بنیاد پہ نہ جائیں آپ. اور اگر اس بنیاد پہ جاتے ہیں کہ تھک گئے ہیں یا یہ سنت ہے جماعت سے نماز پڑھنا کوئی واجب نہیں ہے، تو 8 کے بعد بھی جا سکتے ہیں، 10 کے بعد بھی جا سکتے ہیں، 12 کے بعد بھی جا سکتے ہیں، اور شروع سے ہی جا سکتے ہیں 2 سنتیں پڑھ کے بھی. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، لیکن جماعت سے پڑھنا سنت مؤکدہ، بولو بھائی، نہیں. جماعت سے پڑھنا ایک فضیلت کی چیز ہے کیونکہ اس میں 2 سنتیں زندہ ہوتی ہیں. ایک تو صحابہ کرام کی سنت جنہوں نے جماعت کی نماز کو جاری کیا، بلکہ 3 دوسری سنت مسجدوں کو آباد کرنا، کیونکہ اگر آپ لوگ گھروں میں پڑھنا شروع کر دیں گے تو مسجدوں میں رونق نہیں ہوگی عبادت کی. اور اللہ چاہتے ہیں کہ رمضان میں مسجدیں نماز سے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کس سے آباد رہے؟ نماز سے مسجدیں. یہ فضیلت سے محرومی. اور تیسری محرومی جو سب سے بڑی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں جاتے تھے نا تو دیکھتے کہ مسجد کی تراویح کی نماز سے بھری ہوئی ہے، لوگ اقتدا کر رہے ہیں اور جماعت کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے، تو فرماتے تھے کہ اللہ عمر پہ رحم کرے، اس نے ہماری مسجدوں کو آباد کر دیا. تو میرے بھائی یہ آبادی جب ہی ہو سکتی ہے جب آپ اپنے گھروں میں پڑھنے کے بجائے مسجد میں آگے پڑھیں. لیکن اگر کوئی گھر میں پڑھتا ہے گناہ نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض نکل کے جا رہے ہوتے ہیں تو دوسرے ان کو کوس رہے ہوتے ہیں، جا رہا ہے بھائی جانے تو. جب ایک چیز اللہ نے فرض واجب نہیں کی ہے
تو کیوں اس بیچارے کو ملامت کر رہے ہو؟ اگر 8 بھی پڑھ لی اس نے، 8 کے بعد نکل رہا ہے تو چلو 8 تو پڑھ لی نا. بعض ایسے جو 8 بھی نہیں پڑھ رہے. تو میں تو یہی کہوں گا 20 پوری پڑھ کے جائیں، ثواب اس میں زیادہ ملے گا. اور تیسری سنت کیا زندہ ہوگی؟ ختم قرآن کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں پورا قرآن مجید کا ایک دور مکمل کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام جو حافظوں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ پورا قرآن سن لیں. ہم پڑھ نہیں سکتے نماز میں تو کم از کم سن لیں. تو جو گھروں میں تراویح پڑھ لیتے ہیں ان کو یہ ختم قرآن کی سنت حاصل نہیں ہوتی. تو اس لیے فضیلت اسی میں ہے کہ مسجد میں نماز پڑھی جائے تراویح. تو تراویح میں ایک چیز گزارش ہے کہ گھر سے ٹائم نکال کے آیا کریں، کیونکہ ہمارے ہاں مقابلے بازی چلتی ہے. یہ امام جو ہے نا 10:15 پہ، اور ہماری مسجد میں 10:10 پہ ختم ہو جاتا ہے. اتنا خوش ہوتے ہیں 5 منٹ پہلے چھٹی ملی. میں نے عرض کیا صحابہ کرام جب تراویح پڑھتے تھے تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ رات کو تھکاوٹ کی وجہ سے سحری کے وقت اپنے گھروں پہ لاٹھیوں کے سہارے سے چل کے جاتے تھے، لاٹھیوں کے سہارے سے. اتنے گھٹنے اور پاؤں شل ہو چکے ہوتے تھے، اتنی لمبی لمبی رکعتیں. تو ہمیں 1-1.5 گھنٹہ بھی بھاری لگ رہا ہے. تو میں نے عرض کیا اپنے تمام کاموں کو ذرا آگے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز میں جب قرات کروں ٹھہر ٹھہر کے مزے لے کے، لیکن مجھے پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اطمینان سے قرات شروع کر دی پبلک شارٹ ہو جائے گی. تو ہم بھی پھر یعلمون تعلمون چلاتے ہیں، کیونکہ پبلک کا خیال کرنا تو بہرحال پڑتا ہے. تو اگر آپ لوگ آئیں تسلی کے ساتھ کہ نہیں جی امام صاحب یہ رات ہے اور یہ مسجد ہے، ٹھیک ہے، گھر سے ہم فارغ ہو کر آئے ہیں، کوئی بات نہیں، بسم اللہ کرو بس، تو ہمیں بھی اطمینان سے تراویح پڑھنے میں مزہ آئے گا، آپ حضرات کو بھی. اور عبادت ہے، جتنا ٹائم عبادت میں گزرے گا اس کا ثواب زیادہ ملے گا. ہوگی انشاءاللہ وہی 1-1.5 گھنٹے میں ہی ختم ہو جائے گی، گھبرائیں نہیں آپ لوگ. لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر 10 منٹ 15 منٹ اوپر ہو جائے کوئی ایسی بات نہیں، ٹھیک ہے نا.